اور جو لوگ بھی نکاح متعہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، اس کو معاذ اللہ غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا نکاح متعہ کے حوالے سے شیعوں پر بکواس کرتے ہیں، دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو انجینئر سمیت یہ سب لوگ خسی ہو چکے ہیں، یا ضد بازی ہے، اور کوئی تیسری وجہ نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو کے ٹائٹل اور تھمبنیل سے آپ کو موضوع کا اندازہ ہو گیا ہوگا، تو بغیر وقت ضائع کیے موضوع کی جانب بھی بڑھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نکاح متعہ شریعت محمدی میں جائز ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر جائز ہے تو نکاح متعہ کرنا واجب ہو گیا، اور ایسا بھی بالکل نہیں ہے کہ جس کا جب بھی دل چاہے، جس سے دل چاہے وہ نکاح متعہ کر لے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس کی چند شرائط اور قوانین ہیں، وہی میں سب آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے بات کرتا چلو، یہ جو آپ کے سامنے تھمبنیل نظر آ رہا ہے، اس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ مانتے ہیں، انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ نکاح متعہ ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک ضد پر قائم ہے، اور یا ان کو کوئی گھبراہٹ ہے اس چیز کو ماننے میں، تو یہ مانتے ہیں پورے وثوق کے ساتھ کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور تمام مکاتب فکر کے لوگ مانتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی ضد ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلا حوالہ المسند امام احمد ابن حنبل، نام کسی تعارف کا محتاج اور نہ یہ کتاب، اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 67 پر۔ اب یہاں پہ یہ حضرت ابو سعید خدری سے یہ روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور باسعادت میں ایک کپڑا بھی متعہ نکاح میں دیتے تھے۔ معزز سامعین کرام، صحابی رسول ہیں جی، یہ بات صاف واضح ہو رہی ہے کہ ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن کیا وجہ بنی کہ کسی نے اپنے دور حکومت میں پابندی لگائی، تو اس کے بعد ان کی پابندی لگانے کو ہی ان لوگوں نے شریعت کا یہ حصہ سمجھ لیا۔ اب اگلا حوالہ الموطا امام مالک، یہ ان کی یہ کتاب ہے امام مالک کی، برادران اہل سنت جو ہیں، ان کی جو روح ارض پر جو احادیث کی سب سے پہلی کتاب ہے وہ یہ ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 374 پر اب عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ معزز سامعین کرام، یہ روایت آپ انتہائی غور سے سنیے گا اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل معاملات کیا پیش ہے، کہ ان لوگوں کو ایک اور پارٹی بنا کر ان کی یہ موقف کو اپنانا پڑا۔ اچھا جی، اور عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ خولہ بنت حکیم حضرت عمر کے پاس گئیں اور کہا کہ ربیہ بن امیہ نے متعہ کیا تھا ایک عورت مولدہ سے، وہ حاملہ ہے۔ ربیہ سے پس نکلے حضرت عمر گھبرا کر چادر گھسیٹتے ہوئے اور کہا کہ یہ متعہ اگر میں پہلے اس کی ممانت کر چکا ہوتا تو رجم کرتا۔ معزز سامعین کرام، حضرت عمر بن خطاب نے نکاح متعہ پر پابندی لگوائی اپنے دور حکومت میں، یعنی اس سے پہلے حضرت ابو بکر کا بھی جب دور حکومت تھا انہوں نے بھی اس پر پابندی نہیں لگوائی، صاف واضح ہے۔ اچھا جی، مولدہ وہ عورت ہے جو عرب کے ملک میں پیدا ہوئی اور ماں باپ اس کے عرب نہ ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ متعہ کرنے والے پر بالاتفاق زنا کی حد لازم نہیں آتی۔ حضرت عمر نے ڈرانے کے واسطے یہ کہا کہ لوگ متعہ سے باز رہیں۔ اب یہ ان لوگوں کے منہ پر بھی ایک تھپڑ ہے جو متعہ کو معاذ اللہ بغض شیعہ میں زنا قرار دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اب اس سے اگلا حوالہ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب کی، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 17 پر وہ لکھتے ہیں جی، عبدالرزاق نے مصنف میں بروایت ابن جری کا یہ قول نقل کیا، یعنی عبدالرزاق کی جو مصنف ابن عبدالرزاق اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ابن عباس کا متعہ کو اب بھی حلال جانتے تھے اور ثبوت یہ آیت پڑھتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابی بن کعب کی قرآت میں اس آیت میں اللہ
اجل مسمى بھی ہے، اور فرماتے تھے اللہ عمر پر رحم فرمائے۔ اب یہاں پہ غور فرمائیے گا، اللہ عمر پر رحم فرمائے یعنی عمر بن خطاب۔ اچھا جی، متعہ اللہ کے بندوں پر اللہ کی ایک رحمت تھی، اگر عمر اس کی ممانت نہ کرتے تو زنا کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ معزز سامعین کرام، آپ کی میری بات نہیں، جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابن عباس، ان کا یہ موقف ہے حضرت عمر کے بارے میں کہ حضرت عمر نے اپنی دور حکومت میں اس پر پابندی لگوائی۔ اب حضرت عمر نے اس پر پابندی لگوائی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شریعت کا حصہ ہو گیا، ہاں ان کے حکومت کے منشور کا حصہ یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن متعہ پر پابندی اس کو شریعت محمدی کا حصہ نہیں کہا جا سکتا، پابندی کو۔ اچھا جی، اگلا حوالہ جی تفسیر دور منصور جلال الدین سیوطی صاحب کی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 390۔ امام عبد الرزاق اور ابن منظر نے حضرت عطا کے واسطے سے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے، نکاح متعہ اللہ کی ایک رحمت تھی جو اس نے امت محمدی پر کی، اگر حضرت عمر اس سے منع نہ کرتے تو کوئی بدبخت ہی ہوتا جو اس سے زنا کرتا۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ نساء آیت نمبر 24 کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اب اگلے صفحے پر ہے جی کہ جب ان کے درمیان وراثت نہ ہوگی، اگر مدت مقررہ کے بعد بھی راضی نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، اگر جدا ہونے پر راضی ہوں تو بھی ٹھیک ہے، جبکہ ان دونوں کے درمیان کوئی نکاح نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ خبر دی تو انہوں نے حضرت ابن عباس کو یہ کہتے سنا کہ وہ اب بھی اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اب کوئی دوسری رائے یا مطلب کوئی اس طرح کی اب بات رہ نہیں گئی جس کے بعد کوئی شخص یہ کہے کہ متعہ شریعت محمدی میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اب جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جتنے بھی مقلدین حضرات ہیں یا اسٹوڈنٹس جن کو اپنے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں، وہ ہمیشہ کاپی پیسٹ اور اپلیکیشن اسلام 360 اس کے حوالے سے بخاری مسلم کی جب بھی بات آئے، اسلام 360 اس کی انٹرنیشنل نمبرنگ، اس کی یہ تو اس کی وہ، اس حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ لوگ سکرین شاٹس اور اس طرح کی اپلیکیشنز کے محتاج ہیں، کتابوں سے تو یہ لوگ کوسوں دور ہے۔ اب ان کی آسانی کے لیے جو بخاری مسلم کی یہ لوگ رٹ لگائے رکھتے ہیں، اور یہ جو تھمبنیل آپ کے سامنے آ رہا ہے دوبارہ میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں، اس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے پوری کوشش کی کہ اس چیز کو بخاری مسلم پر لایا جائے، اور ادھوری بات کر کے وہ نکل گئے۔ ان کی ادھوری بات کو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، مکمل کرتا ہوں بلکہ۔ اچھا جی، صحیح مسلم کی ان کی جو طریقہ واردات ہے، صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ 1404۔ اب یہ حدیث ذرا لمبی چوڑی ہے، جہاں پر یہ ہائی لائٹ کی ہوا ہے یہاں پر آپ نے ذرا غور فرمانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ ہم جناب عبداللہ ابن مسعود وہ عرض کر رہے ہیں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کرتے تھے اور ہمارے پاس عورتیں نہیں ہوتی تھیں، تو ہم نے اپنے آپ سے دریافت کیا کہ کیا ہم خصی نہ ہو جائیں۔ آپ نے ہمیں اس سے منع فرما دیا، یعنی ابن مسعود نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم خصی ہو جاتے ہیں، جہاد پر وہ نکلے ہوئے تھے۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرما دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رخصت دی کہ ہم کسی عورت سے ایک کپڑے یا ضرورت کی کسی اور چیز کے عوض مقررہ وقت تک نکاح کر لیں۔ پھر حضرت عبداللہ نے یہ آیت تلاوت کی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اور حد سے نہ بڑھ جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر آپ نے تھوڑی سی توجہ فرمانی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا اور اس جیسے ماننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یا ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اب جہاد والے معاملات یا وہ والے معاملات جس کے تحت
نکاح متعہ کی اجازت دی گئی قرآن میں، کیا اب وہ والے معاملات ختم ہو گئے ہیں؟ لیٹ سپوز کہ اگر کوئی شخص جہاد کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کی راہ میں کہیں باہر جاتا ہے، تو اگر کیا اس کو اگر کوئی اس طرح کی ضرورت پیش آتی ہے تو کیا وہ خصی ہو جائے یا اس چیز پر عمل کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے؟ ایک یہ بات، اور دوسری بات کہ جتنے لوگ بھی سمیت انجینئر محمد علی مرزا اور اس کے ماننے والے اور جو لوگ بھی نکاح متعہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، اس کو معاذ اللہ غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں یا نکاح متعہ کے حوالے سے شیعوں پر بکواس کرتے ہیں، دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو انجینئر سمیت یہ سب لوگ خصی ہو چکے ہیں، یا ضد بازی ہے، اور کوئی تیسری وجہ نہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ لوگوں کا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگ اور انجینئر محمد علی مرزا خود، یا یہ لوگ خصی ہو چکے ہیں یا یہ لوگ ضد میں آ چکے ہیں۔ اب ان دونوں میں سے کوئی ایک وجہ تو ضرور ہے، اب اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب انہی کے طریقہ واردات کے مطابق اسلام 360 میں سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جس روایت پر آ کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہا، اس روایت کو ذرا آپ نے غور سے پڑھنا ہے، اور پھر میں آپ سے یہ ایک درخواست کروں گا کہ یہاں پر بھی اب تھوڑا سا آپ نے حاضر دماغی سے یہ سارا سین جو ہے وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے۔ اچھا جی، صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1406 ایک روایت جناب نے پیش کی تھی، جس میں وہ عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اس کے باپ نے یہ کام کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میرے باپ نے یہ غلط کیا، صحیح کیا، انٹرنیشنل نمبرنگ اس کی 1406 ہے۔ اچھا جی، اب جہاں پر یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، جہاں سے یہ اس حدیث کی سند سٹارٹ ہو رہی ہے، حدثنا حرملہ بن یحییٰ اخبرنا ابن وہب۔ معزز سامعین کرام، ان دونوں ناموں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ حرملہ بن یحییٰ اخبرنا ابن وہب، یعنی حرملہ بن یحییٰ کو خبر دی کس نے دی؟ ابن وہب نے۔ یہ دونوں نام بڑے امپورٹنٹ ہیں، یہ دونوں نام آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، حرملہ بن یحییٰ اور ابن وہب۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وہ حدیث ویسے لمبی ہے، زیادہ ٹائم ہی ضائع ہوگا، آپ خود پاز کر کے ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ شمس الدین صابری صاحب کی میزان الاعتدال جلد نمبر 2، اس کے صفحہ نمبر 262 پر۔ اب یہاں پہ یہ اسی راوی کا نام آپ کے سامنے ہے اور اس کے حال حال بھی آپ کے سامنے ہے، حرملہ بن یحییٰ، یہ نام بھی آپ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور دوسرا ابن وہب، یہ دونوں نام آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اچھا جی، یہ ائمہ میں سے ایک ہے اور سکہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے ابن وہب کا نقل کردہ موطا کا نسخہ نقل کیا ہے۔ امام شافعی کے یہ شاگرد ہیں، ان سے مسلم ابن قتیبہ عسقلانی، حسن بن سفیان، ایک اور مخلوق نے روایت نقل کی ہے، کیونکہ انہوں نے بکثرت ایسی روایات نقل کی ہیں جو عجیب و غریب ہیں اور انہیں نقل کرنے میں یہ منفرد ہیں، اس لیے امام ابن ابو حاتم فرماتے ہیں کہ اس کی نقل کردہ روایات سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ ابن عدی فرماتے ہیں، میں نے عبداللہ بن محمد سے یہ درخواست کی کہ وہ حرملہ نامی راوی سے مجھ سے کچھ روایات املا کروائیں، وہ بولے کہ وہ ضعیف ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ حرملہ کے پاس 1000 احادیث تھی جو انہوں نے ابن وہب سے نقل کی تھی، یہاں تک کہ محمد بن موسیٰ نے یہ کہا کہ ابن وہب کی 2 حدیثوں کے علاوہ تمام روایات حرملہ کے پاس موجود ہیں۔ معزز سامعین کرام، فرسٹ آف آل آپ نے یہ چیز نوٹ کا ملاحظہ فرما لی۔ سب سے پہلے جو آپ نے چیز ملاحظہ فرما لی وہ یہ کہ نکاح متعہ شریعت محمدی میں ایگزسٹ کرتا ہے، اور جو لوگ اس کو زنا کا نام دیتے ہیں، معاذ اللہ کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ زنا کی دعوت دی تھی یا زنا کرنے کا حکم دیا تھا، یہ چیز کلیئر ہو گئی۔
اور دوسری چیز یہ کہ انجینئر اینڈ کمپنی اور اس طرح کی یہ منافقانہ روش رکھنے والے جو لوگ ہیں، آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ کیا اب وہ جہاد والے معاملات ختم ہو چکے ہیں، یا جس مجبوری کے تحت یا جس وجہ کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا حکم جو اپنے اصحاب کو پہنچایا، جس مجبوری کے تحت، کیا اب وہ مجبوریاں لوگوں کو لاحق نہیں ہو سکتی؟ یہ چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اور تیسری اور جو سب سے زیادہ ضروری بات کہ جس چیز کو انجینئر محمد علی مرزا نے ایک بڑے شد و مت سے بیان کیا ہے، اس میں حرملہ نامی راوی کا سٹیٹس آپ کے سامنے ہے، اور ابن وہب، وہ روایت بھی ابن وہب کے حوالے سے ہی تھی۔ تو اس سے جو اس کا سٹیٹس میں نے آپ کی خدمت میں جو بھی پیش کیا، اس سے یہ صاف اندازہ ہوتا ہے کہ ابن وہب اور حرملہ کا جب اکٹھا نام آئے تو ان کی بیان کردہ روایات مشکوک ہوتی ہیں، یعنی ضعیف بھی ان کی روایات کو قرار دیا گیا، اور ان کی روایات کو عجیب و غریب اور خرابیوں والی روایات بھی برادران اہل سنت کے بڑے بڑے محدثین نے دیا، کچھ چھوٹے موٹے بندے نے نہیں، انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگوں نے نہیں، بڑے بڑے ان کے جو محدثین ہیں انہوں نے ان دونوں کی روایات کو، یا جس بھی روایت میں ان دونوں کا نام آ جائے، اس کو قابل استدلال نہیں سمجھتے وہ لوگ، اور ان کو موضوع علیحدہ قرار دیا اور اس کے علاوہ ضعیف علیحدہ قرار دیا۔ تو ایک طرف قرآن اور فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز یہاں سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے، واضح ہو رہی ہے کہ نکاح متعہ اسلام میں ایگزسٹ کرتا ہے، اور جن وجوہات کے تحت اس کا حکم دیا گیا ہے، ایسے معاملات آج بھی لوگوں میں پیش آ رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اس چیز کے اوپر پابندیاں لگوا کر، یا اس چیز کو رکوا کر، اس چیز کے اوپر اپنی منمانیاں کروا کر لوگوں کو زنا کی طرف آپ نے دھکیل دیا ہے، زنا کی دعوت آپ نے دے دی ہے نکاح متعہ پر، اس طرح کی پابندیاں لگوا کر، اور اس کو غلط یا برا بھلا کہنے کے چکر میں آپ نے لوگوں کو زنا کی طرف لگوا دیا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس کا اپنا قول موجود ہے، اور اس کے علاوہ آپ خود یہ سوچ لیں کہ کیا ایسا کام جس کو بعد میں برا جانا جائے، یا جو برا ہو، کیا قرآن میں اس کا حکم آ سکتا ہے؟ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو ایسے کام کی اجازت دے سکتے ہیں کہ جس کو جب آپ کا دل کرے ٹھیک بھی مان لو، اور جب آپ کا دل کرے اس کو آپ زنا بھی مان لو؟ تو آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے جو ملحد لوگ ہیں، یا جو اسلام دشمن عناصر ہیں، اسلام دشمن لوگ ہیں، وہ تنقید کرتے ہیں اسلام کے اوپر آپ کے اس طرح کے جو باطل عقائد و نظریات ہے۔ لہٰذا آپ کو تھوڑا سا عقل سے کام لیں، اور لوگوں کو آسانیوں کی طرف لے کر آئیں، لوگوں کو شریعت محمدی کی طرف لے کر آئیں، اپنی شریعتیں نہ چلوائیں کہ اگر بے شک قرآن پاک میں اس کا حکم آیا ہے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اجازت فرمائی ہے، لیکن کسی نے پابندی لگوا دی ہے، تو لہٰذا اب سرکار مصطفیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ یہ اس طرح کے کام آپ لوگ چھوڑ دیں، اسلام کو سرخرو ہونے دیں۔ آپ لوگوں کے ایک ریکویسٹ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، آپ لوگوں کی اس طرح کے باطل عقائد و نظریات، بے ڈھنگی بے تکی باتوں کی وجہ سے آج غیر مسلم لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ بے شک آپ یہ شیعہ اگر اس چیز کے قائل ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ہر حال میں جائز ہے اور ہر کسی کے ساتھ جائز ہے، لہٰذا آپ لوگ بھی شریعت محمدی کا تمسخر اڑوانے میں غیر مسلم لوگوں کا آپ لوگ ساتھ نہ دو۔ اگر وہ آج تمسخر اڑاتے ہیں اسلام کا، اس طرح کے آپ لوگوں کی دوگلی پالیسیز اور دور معیار کی وجہ سے، اور بھائی ایک چیز کی اجازت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اصحاب کو حکم فرما رہے ہیں، اور آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ یہ معاذ اللہ یہ گناہ ہے یا برا بھلا ہے۔ جو بھی اس ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا نے جتنی بھی باتیں کی ہیں، کوئی ایک بھی بات اس نے صحیح سند کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی، صرف یہی ہے کہ بچتا رہا، مطلب کہ ڈیفینڈنگ موڈ میں آ کر کے اس نے نکاح متعہ کے اوپر اپنا موقف بیان کرنے کی کوشش کی، اور ڈیفینڈنگ موڈ میں بھی وہ ناکام رہا۔ تو آخر میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو آسانیوں کی طرف جانے دیں، خود ساختہ عقائد و نظریات کو اسلام کا حکم کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش نہ کیا کریں۔ ایک تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور دوسرا دین کو آپ لوگوں نے
بہت زیادہ مشکل بنا لیا ہوا ہے۔ تو اللہ سے بھی ڈریں اور اللہ کے رسول سے بھی ڈریں۔ روز محشر آپ نے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہونا ہے، کیا منہ لے کر پیش ہوگے؟ لہذا اپنی آخرت کی بھی آپ لوگ فکر کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔